آیت نمبر 45 سے دیکھو، 45 سے 60 تک ہم لوگوں نے کیا ہے. پچھلے ہفتے ہی شروع ہو چکا تھا مریم علیہ السلام کا واقعہ. یہاں آج آگے خوشخبری. پہلے یہ خوشخبری کیا دی گئی تھی؟ اس سے پہلے مریم علیہ السلام کو کیا خوشخبری دی گئی تھی؟ پچھلے ہفتے جو ہم لوگوں نے پڑھے تھے کہ مریم علیہ السلام کو کیا خوشخبری دی گئی تھی؟ لڑکے کی خوشخبری دی گئی تھی. پچھلے ہفتے یہ پڑھے تھے لڑکے کی خوشخبری. ان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا اپنے نیک، اللہ مطلب نے جنت چنا تمام جنت کی جہان عورتوں میں والے. سے ہوں گے وہ، ہوں جنت کی تمام عورتوں کی سرداروں میں سے ہوں گے. تمام جہان کی عورتوں میں سے چن لیا تھا. یہ ایک خوشخبری تھی. تو فرشتے آتے. اب یہ دوسری خوشخبری آج دے رہے ہیں. وہ کون سی خوشخبری؟ کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے، یعنی فرشتوں کو بھیج کے عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری دے رہے ہیں. اور جب فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تجھے اپنے ایک کلمے کی بشارت دے رہے ہیں جس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا، جو دنیا اور آخرت میں مرتبے والا اور مقرب لوگوں میں سے ہوگا، اور لوگوں سے وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا مِنَ الصَّالِحِينَ، اور لوگوں سے ماں کی گود میں یعنی جھولے میں اور بڑھاپے میں یعنی بڑی عمر میں باتیں کرے گا. وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں سے ہوگا. تو مریم علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا، جیسے زکریا علیہ السلام کو تعجب ہوا تھا کہ کہاں سے مجھے بچہ ہو سکتا ہے، جبکہ یعنی میں بڑی عمر کو پہنچ چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے. ویسے ہی ان کو ہو رہا ہے. یعنی یہ سب تعجب والی باتوں میں سے ہے نا، کہ کوئی بھی حیران ہو جائے گا کہ کیسے پاسبل ہے. اب ان کا تو بالکل ایک بڑی عمر میں دینا تو یہ بھی ہے، چلو بیوی کے طرف سے یعنی. اور یہاں پر مریم علیہ السلام کو کیوں تعجب ہو رہا ہے کہ بولی اے میرے رب، مجھے بچہ کیسے پیدا ہوگا حالانکہ مجھے کسی آدمی نے چھوا تک بھی نہیں. فرشتہ بولا اسی طرح اللہ جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں. جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتے ہیں تو صرف کن کہتے ہیں یعنی ہو جا، پھر وہ کام ہو جاتا ہے. تو فرشتے مریم علیہ السلام کو بشارت دے رہے ہیں کہ تمہارے ایک عجیب الشان بیٹا پیدا ہوگا جس کا وجود اللہ کے کلمہ کن سے ہو جائے گا. تمہارا بچہ دنیا میں مسیح کے لقب سے مشہور ہوگا اور تمام مومن اسے اسی لقب سے پہچانیں گے. مسیح کیوں ہوگا ان کا نام؟ کہ مسیح کو مسیح اس لیے کہا جائے گا کہ آپ بڑے سیاح ہوں گے. کثرت سیاحت سے مسیح نام پڑے. سیاحت یعنی گھوم گھوم کر تبلیغ کریں گے پوری دنیا میں، تو سیر کرنے والا. مسیح یعنی سیر کرنے والا. تو یہاں پر یہی بتا رہے ہیں کہ بہت ساری نشانیاں، کہ میں بیٹا صرف نہیں دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ، بلکہ بیٹے کے ساتھ ساتھ کیا ہے، بہت ساری خوشخبری دے رہے ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں نے کہا اے مریم، اللہ تعالیٰ نے تجھے برگزیدہ کر لیا، تجھے پاک کر دیا اور سارے جہان کی عورتوں میں سے تیرا انتخاب کر لیا. اس سے مراد اس زمانے کی عورتوں پر افضلیت بھی ہو سکتی ہے اور ہر زمانے کی تمام خواتین پر افضلیت مراد ہو سکتی ہے، کیونکہ بعض حضرات کے نزدیک حضرت مریم علیہ السلام کو نبوت کا مقام حاصل تھا. یعنی کچھ مفسرین کیا کہتے ہیں کہ ان کو نبوت کا مقام حاصل تھا. اور ان علماء کے نزدیک حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ حضرت سارہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بھی نبیاں تھی، کیونکہ ان سے فرشتوں نے کلام کیا تھا ڈائریکٹ. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے لیے قرآن مجید میں وحی کا لفظ بھی آیا ہے. سورہ قصص میں ہم پڑھیں گے کہ ہم نے وحی کی اس کی طرف کہ تو ڈال دے اس کو، موسیٰ علیہ السلام کو، پانی میں. اس صورت میں آیت کا یہ مفہوم بھی لیا جا سکتا ہے کہ حضرت مریم ان خواتین سے بھی افضل ہے. تاہم امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اہل سنت والجماعت کے اکثر علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ نبوت کا منصب مردوں کے لیے خاص ہے. یعنی عورت میں سے کبھی کوئی نبی نہیں بنائی گئی اور عورتوں میں سے کوئی مقام نبوت پر فائز نہیں ہوا. لہٰذا آیت مبارک میں جو مطلب ہے کہ چنا ہے اللہ تعالیٰ نے تجھ کو، یعنی نبی بنا کر نہیں چنا ہے، بلکہ عورتوں میں پوری دنیا کی جہان کی عورتوں میں سب سے افضل مقام، صدیقیت کی حامل خواتین میں سب سے بلند مقام عطا فرمایا. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 خواتین تمام جہانوں کی عورتوں سے افضل ہیں.
مریم بنت عمران فرعون کی بیوی آسیہ، خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت فاطمہ سے فرمایا جب آپ نے جھک کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی تھی تو آپ کیوں رو پڑی تھی اور پھر کیوں ہنس دی؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اب یہ کب کی بات ہے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہونے کے قریب تھے، یعنی اس میں تھے مرض الموت جس کو بولتے ہیں نا، موت کے قریب، یعنی سکرات کی حالت میں۔ تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کان میں کچھ کہا تو رونے لگی، پھر ایک مرتبہ پھر سے قریب کیا اور کان میں کچھ کہا تو پھر وہ ہنسنے لگی۔ تو بعد میں عائشہ رضی اللہ عنہ پوچھتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جب آپ تھی موت کے وقت تو کیا کہا تھا جس سے آپ نے 2 مرتبہ یہ کیا کہ ایک مرتبہ ہنس دی، ایک مرتبہ رو دی؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ اسی بیماری میں فوت ہو جائیں گے، وفات پا جائیں گے، اس پر مجھے رونا آ گیا کہ میں اپنے ابا جان سے جدا ہونے والی ہوں۔ پھر ایک مرتبہ میں جھکی تو آپ نے فرمایا کہ گھر کے افراد میں سے سب سے پہلے میں فوت ہو کر آپ سے جا کر ملوں گی، اور یہ بھی بتایا کہ میں مریم بنت عمران کے سوا تمام خواتین جنت کی سردار ہوں گی۔ تب میں ہنس دی، یعنی خوش ہو گئی۔ 2 خوشخبری دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک تو یہ ہے کہ مت گھبراؤ، جلدی تم میرے گھر والوں میں سب سے پہلے مجھ سے ملنے والی ہو، اور دوسری خوشخبری کیا دی کہ مریم بنت عمران کو اللہ تعالیٰ نے چونکہ افضلیت دی تمام جہان والوں پر، تو ان کے علاوہ تم بھی کیا ہوگی؟ سردار ہوگی جنت کی۔ تو اس خوشخبری کو سن کر میں ہنس دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ مذکورہ بالا 4 خواتین میں سے حضرت مریم اور حضرت فاطمہ کا درجہ زیادہ ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں تو بہت سے افراد کامل ہوئے، عورتوں میں صرف فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران کامل ہوئی، اور عائشہ دوسری عورتوں سے اس طرح افضل ہیں جس طرح سرید دوسرے تمام کھانوں سے افضل ہے۔ سرید ایک قسم کا کھانا ہوتا تھا کہ گوشت کو کیا کرتے تھے، گوشت کا جو شوربہ ہوتا تھا اس میں روٹی چور کر کے اس کو پکایا جاتا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کھانوں میں سب سے زیادہ سرید آپ کو پسند تھی، یعنی بڑی خوشی سے کھاتے تھے یہ والا سالن، اس طرح اس میں روٹی توڑ کر اور پکایا جاتا تھا۔ عربوں کے وہاں مشہور ہے یہ چیز، سرید ہے، اور ایک اور وہ بھی ہے نا، کیا بولتے ہیں وہ جو تلبینہ بناتے ہیں، یعنی دودھ میں کھجور اور ڈرائی فروٹ اور یہ سب وہ ڈال کر یہ جو وغیرہ اور پکا کے اس کا بہت ہیلدی کھانا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کرتے تھے جب کوئی غم میں ہوتا تھا یا جب کوئی کمزور ہوتا تھا، بیماری سے اٹھتا تھا، تو آپ اس کو تلبینہ دینے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ تو یہ 2 کھانے مشہور تھے عرب کے وہاں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب جو کھانا تھا وہ کیا تھا؟ سرید تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی سرید کی کہ جس طرح دوسرے کھانوں پر سرید افضل ہے اور بہترین ہے، اسی طرح عائشہ رضی اللہ عنہ بھی دوسری عورتوں پر فضیلت ہے۔ کمال سے مراد غالباً اپنے اپنے دور میں کمال کا حصول ہے، کیونکہ ان دونوں خواتین نے ہونے والے نبیوں کی پرورش کی، جیسے کہ حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی تھی، حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس امت میں کوئی خاتون کمال کے اس درجے کو نہیں پہنچ سکتی۔ حضرت خدیجہ اور حضرت فاطمہ بھی باکمال ہیں۔ حضرت خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نبی بنائے جانے سے 15 سال پہلے اور نبی بنائے جانے کے بعد سب کے بعد 10 سال گزارے، یعنی ٹوٹل آپ کے ساتھ ان کی زندگی کتنی گزری؟ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی 25 سال، اور شادی ان کی ہوئی تھی 40 سال میں، تو 25 سال آپ کی خدمت میں رہیں، اپنی تمام دولت اللہ کی راہ میں قربان کر دی، اور مشکلات کے دور میں آپ کی دلجوئی فرماتی رہی۔ سیرت النبی جن لوگوں نے پڑھا ہوگا اس میں دیکھا ہوگا کہ جب پہلی وحی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی تو بڑے گھبرائے ہوئے آئے گھر میں اور کہا کہ اڑا دو مجھے، کچھ نہیں تو مجھے کچھ ہو جائے گا، اور مجھے جیسے میں فوت ہونے والا ہوں یا جو بھی، بہت گھبراہٹ تھی آپ کو۔ تو یہی خدیجہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے ان کو تسلی دی کہ آپ مت گھبرائیے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں ہونے دیں گے،
کیونکہ آپ تو صلہ رحمی نبھانے والے ہیں، آپ غریبوں مسکینوں کی مدد کرنے والے ہیں، آپ سچ بولنے والے ہیں، آپ امانت دار ہیں. جو جو آپ کی خوبیاں انہوں نے دیکھی تھی وہ ساری خوبیاں بیان کی کہ آپ مت فکر کیجیے. تو بہت زیادہ سپورٹ کیا، یعنی شادی ہونے سے لے کر فوت ہونے تک کا ہر طرح سے ساتھ دیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اپنی بہنوں پر یہ افضلیت حاصل ہے کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صدمہ برداشت کرنا پڑا، جبکہ آپ کی دوسری بہنیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی فوت ہو چکی تھی. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حیات تھے، زندہ تھے، تو 3 بیٹیوں کی وفات ہو چکی تھی، لیکن یہ فاطمہ رضی اللہ عنہ ان کو صدمہ سہنا پڑا. کس کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا. حضرت عائشہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سے وافر حصہ ملا تھا. آپ کے سوا کوئی ام المومنین کنواری ہونے کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں نہیں آئی. جب منافقوں نے آپ کی عزت پر انگلیاں اٹھائی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آپ کی یعنی برات نازل فرمائی. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد تقریباً 50 سال زندہ رہیں، یعنی 18 سال کی عمر میں. جب یہ عائشہ رضی اللہ عنہ 18 سال کی عمر کی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے، اور پھر 50 سال آپ کے بعد زندہ رہیں. اس دوران میں آپ رضی اللہ عنہ قرآن و سنت کی تبلیغ میں مشغول رہیں. مشکل شرعی مسائل میں آپ فتووں کے ذریعے سے امت کی رہنمائی فرماتی رہیں اور اختلاف پیدا ہونے کی صورت میں صلح کرواتی رہیں. اس لیے بعض علماء کرام نے ام المومنین حضرت عائشہ کو ام المومنین حضرت خدیجہ سمیت تمام امہات المومنین سے افضل قرار دیا ہے. تاہم حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ کو ایک دوسرے سے افضل قرار دینے کے لیے کہ مسئلے میں خاموشی ہی بہتر ہے. یعنی کون کس کے اوپر افضل ہے یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن جو کام ان لوگوں کے تھے، جو ان کا مشن تھا، جو وہ تھا، اس کے مطابق اس طرح کے علماؤں کا وہ قول ہے کہ اس طرح سے انہوں نے یہ کیا تو اس سے وہ زیادہ افضل ہے. واللہ عالم. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی کمال قدرت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے اور حضرت ہوا کو بغیر ماں کے پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے اس مخیر العقل واقعے کو سورہ مریم میں تفصیل سے بیان فرمایا. یعنی 4 قسم کی پیدائش اس سرزمین پر ہوئی، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک 4 قسم کی. جو 3 قسمیں تھی وہ خاص تھی، اور ایک قسم ہے وہ جو کامن ہے، وہ عام ہے. پہلی پیدائش کیا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا بغیر ماں اور باپ کے، یہ پہلی پیدائش. دوسری پیدائش حوا علیہ السلام کی آدم علیہ السلام کی پسلی سے. تیسری پیدائش عیسیٰ علیہ السلام کی ماں تو تھی لیکن باپ کے بغیر. اور چوتھی پیدائش جو ہوتی ہے دنیا میں وہ کیا ہے، مرد اور عورت کے، جیسے کہ سورہ نساء کی پہلی آیت میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو ڈرو اللہ سے کہ ہم نے ایک جان سے بہت سارے زمین پر پھیلا دیے. یعنی آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام سے پھر جو نسل چلی، جو طریقہ چلا پیدائش کا، وہ قیامت تک کا اب وہی رہے گا. اب اس کے علاوہ یہ 3 طریقہ خاص لوگوں کے لیے تھا، خاص وقت کے لیے تھا، اور وہ ہو چکا. اس کے بعد کبھی کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہوا. ٹھیک ہے، تو 4 قسم کی پیدائشیں یہ یاد رکھیے آپ لوگ کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کی پیدائش. اور یہ زبردست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے اللہ تعالیٰ چاہے، جیسے ہے نا وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں سے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح چاہیں، جس کو جیسے چاہیں ویسے پیدا کرنے پر قادر ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت میں سے ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے کہ انسان جیسا چاہے وہ کسی کو اولاد دے دے، اور جیسا چاہے کسی کو بیٹی دے دے، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں تو کسی کو بیٹا دے دے. تو یہاں پر وہ نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کے آخری نبی تھے، اور آپ نے لوگوں کو آخری نبی کی بعثت خبر دی جس پر نبوت کا سلسلہ ختم ہونے والا تھا. آپ نے انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بتا دیا تھا کہ، اور آپ کی علامات بھی بتا دی تھی کہ میرے بعد بھی ایک نبی آنے والے ہیں جو آخری نبی ہوں گے، اور ان کی یہ اور یہ نشانی ہوگی. تو یہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کی اور خوبی کیا ہے کہ
وجیہن فی الدنیا والآخرۃ، بہت ہی عزت کا مقام والا ہوگا. یعنی عیسیٰ علیہ السلام بڑی عزت والے ہوں گے دنیا میں بھی، اور آخرت میں کیا ہے، اللہ کے قریب بندوں میں سے ہوں گے. ظاہر ہے کہ تمام انبیاءوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت دی ہوگی کہ سب اللہ کے قریب ہوں گے. تو یہاں پر وہ اور بھی خوبیاں بتائی جا رہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا مِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ عیسیٰ علیہ السلام انہیں لکھنا پڑھنا اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائیں گے، اور بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر جائیں گے اور کہیں گے میں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں. یعنی کون کون سی اور کوالٹی یہاں پر بتائی جا رہی ہے. سب سے پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ تو جب یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یعنی بشارت دی کہ وہ کیا کریں گے، کہ یعنی آپ گود میں بھی توحید کی دعوت دیں گے اور فرمائیں گے کہ اللہ ہی کی عبادت کرو جو شریک و سہیم سے بلند و بری ہے، اور یہ آپ کا معجزہ ہوگا. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، یہ کیا ہے، چونکہ وہ نبی ہوں گے اس لیے ان کا ایک معجزہ ہوگا، کیونکہ پیدا ہوتے ہی بچے بولا نہیں کرتے. بچے روتے تو ہیں لیکن باتیں نہیں کرتے جیسے ہم لوگ بات کرتے ہیں. اور آپ کا گود میں بولنا اور دعوت توحید دینا اللہ کی ایک نشانی ہے، اور پوری عمر کو پہنچ کر جب توحید کی دعوت دیں گے، جب اللہ کے پاس سے وحی آئے گی، پھر فرمائے کہ آپ اپنے قول و عمل میں نیک ہوں گے، یعنی سچے علم والے اور نیک عمل والے ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 بچے جو ہیں جنہوں نے بچپن میں، جب بولنے کی عمر بچوں کی نہیں ہوتی جب بات کرتے ہیں، اور بعض روایت میں بتایا گیا کہ 4 بچے ایسے دنیا میں پیدا ہوئے جو ایسی عمر میں بات کی انہوں نے جب بچے بولا نہیں کرتے. یعنی دودھ پیتا بچہ کبھی کسی کو دیکھے کہ رونے کے سوا کچھ بات کرتے ہیں، تو لیکن ان 4 بچوں نے یعنی بات کی دنیا میں. یہی عیسیٰ ابن مریم، جب آئے گا سورہ مریم میں پوری ڈیٹیل، کہ جب وہ ان کو گود میں لے کر آئیں تو سارے لوگ ان کے اوپر ٹوٹ پڑے قوم کے لوگ کہ یہ تو کیسی وہ ہے، تیرے ماں باپ تو نیکوکار تھے، تیرا بھائی بھی ایسا نہیں تھا اور تو ایسی بدکار نکلی. تو کچھ نہیں کہا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اشارہ کرنا اس کی طرف. تو اشارہ کیا بچے کی طرف. عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے انی عبداللہ آتانی الرسول، یعنی میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے رسول بنا کر بھیجا اللہ تعالیٰ نے. تو اس عمر میں انہوں نے اپنی ماں کی یعنی تصدیق کی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، یعنی میں کوئی ایسا نہیں ہوں کہ میرا باپ نہیں ہے. تو نعوذ باللہ جیسے ٹرینیٹی کا ہو گیا کہ آج جو کرسچن لوگوں میں بھی بہت ساری فرقہ واریت ہے نا، اس میں سے ایک ٹرینیٹی ہے. ٹرینیٹی کا عقیدہ کیا ہے کہ 3 خدا کا، نعوذ باللہ. ایک تو مریم علیہ السلام وہ بھی خدا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا کے بیٹے یعنی اللہ کے بیٹے، اور نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ان کے باپ. تو یہاں پر تصدیق ہی نہیں، آگے ہے نا ربی و ربک اللہ فاتبعونی، یعنی رب میرا بھی اور تمہارا رب کون ہے، اللہ ہے. تو یہاں پر بھی انی عبداللہ. تو انہوں نے بات کی بچپن میں. پھر ایک جریج کے زمانے میں، جریج ایک بہت عبادت گزار شخص تھا، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا. تو وہ کیا کرتا تھا، ایک حجرہ اپنا بنا لیا تھا اس نے الگ، اپنے گھر والوں سے الگ، اور عبادت میں مشغول رہا کرتا تھا. تو ایک دن اس کی والدہ اس کے گھر کے پاس آتی ہے اور اس کو آواز دیتی ہے، یا جریج، آواز دیتی ہے. وہ نہیں سنتے کیونکہ وہ نفل نماز میں مشغول تھے. تو پھر چلی جاتی ہے. پھر اتفاق سے دوسرے دن آتی ہے، پھر یا جریج آواز دیتی ہے، نہیں سنتے. پھر تیسرے دن تو ان کو بڑا غصہ آتا ہے والدہ کو، تو بد دعا دے کر جاتی ہے کہ جب تک کوئی بدکار عورت تجھے یعنی تیرے اوپر تہمت نہیں لگائے تب تک تجھے موت نہیں ہے. اور وہ بول کے چلی جاتی ہے. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک عبادت گزار کے اللہ تعالیٰ کس طرح سے یعنی عزت کی برات کریں گے، کہ رسوا تو نہیں ہونے دیں گے، لیکن ایک طرف ماں کی بد دعا ایک نیکوکار شخص کے حق میں بھی قبول ہو سکتی ہے، کہ ماں نے جو بد دعا کی اور وہ چلی گئی. اب ہوا یہ کہ
جو جریج تھا وہ اپنی عبادت میں ایسے مشغول رہا کرتے تھے کہ دنیا کی کوئی کسی سے میل ملاپ نہیں، کسی سے کوئی لین دین نہیں، کوئی تعلقات نہیں. تو لوگوں میں ان کی طرف سے بہت زیادہ جیسے بولتے ہیں نا کہ وہ ہو جاتے ہیں، حسد ہو جاتا ہے کہ یہ کیوں اتنے عبادت گزار ہیں، کیوں ہم سے نہیں ملتے، کیوں ہمارے بیچ میں نہیں آتے. تو لوگوں نے ایک پلاننگ کی کہ کیا کہا، ایک عورت فاحشہ جو عورت تھی اس کو تیار کیا کہ اس پر الزام لگاؤ، یعنی کسی سے زنا کرو، اور جب پریگننٹ ہو جاؤ تو الزام لگاؤ کہ یہ بچہ جریج کا ہے. چنانچہ اس نے وہی کیا، بدکاری، اس کو پیسے دیے گئے، وہ کیے، اس کو تیار ہو گئی، اس نے زنا کیا کسی چرواہے سے. اور جب وہ بچہ پریگننٹ ہو گئی تو آ کے مشہور کرنے لگی کہ لوگوں نے کہا کہ تیری تو شادی نہیں ہوئی، وہ نہیں تو کیسے تیرا بچہ، تو کہتی ہے کہ یہ بچہ جریج کا ہے. جریج نے یعنی اپنے حجرے سے باہر آئے کہ لوگ وہ کر رہے، اور لوگ ان کے اوپر ٹوٹ پڑے مارنے کے لیے، وہ کرنے کے لیے کہ تو اتنا عبادت گزار بنتا ہے اور بھی بنتا ہے تو کیسے تو یہ اتنی بدکاری تو کر سکتا ہے. تو انہوں نے کیا کہا، ایک یہ ماں کی بد دعا قبول ہوئی کہ ایک فاحشہ نے ان پر تہمت لگائی، لیکن اللہ تعالیٰ اسے عابد اور اس کی عزت کیسے رکھتے ہیں کہ وہ اشارہ کرتے ہیں کہ بچے کی طرف کہ بچے بول کے تیرا اصل باپ کون ہے. تو بچے نے گواہی دی کہ میرا اصل باپ فلاں چرواہا ہے. اس طرح سے ان کی برات ہوئی اور وہ چھوٹا بچہ جو گود میں تھا اس نے بات کی. تیسرا، وہ بچہ جب قارون کا خزانہ سمیت، چابیوں سمیت، اور اپنے اس کے لاؤ لشکر کے بڑے تکبر کے ساتھ نکلتا تھا وہ، اور بڑے اتراتے ہوئے، تو لوگ بڑا رش کرتے تھے اس پر. تو ایسے ہی ایک عورت کنارے بیٹھی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، بچہ دودھ میں مشغول تھا، اور یہ قارون کا لاؤ لشکر دیکھ کر اتنا زیادہ امپریس ہو جاتی ہے کہ وہ کہتی ہے کہ کاش کہ اللہ تعالیٰ میرے بچے کو بھی ایسا بنا دے. تو بچہ فوراً دودھ چھوڑ کر کیا کہتا ہے، نہیں اللہ تعالیٰ مجھے اس کی طرح نہیں بنانا. پھر وہ بچہ دودھ پینے لگتا ہے. پھر تھوڑی دن کے بعد ایک فاحشہ عورت کو لوگ پتھر مارتے ہوئے جاتے ہیں کہ زنا کیا اس نے. تو وہ دیکھتی ہے وہ ماں، تو کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے بچے کو اس کی طرح نہیں بنانا کہ ایسا ذلیل ہو. تو وہ بچہ کہتا ہے اللہ مجھے اس طرح بنانا. تو بعد میں علماء نے اس کا وہ کیا کہ قارون، چونکہ جیسے قرآن میں بھی ہے، پورا سورہ قصص میں آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس طرح سے کہ اس کو خزانے سمیت اس کے تکبر کی وجہ سے دھسا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بچے سے بلوایا کہ اس کا انجام برا ہونے والا ہے، تو اس کی طرح نہیں ہونا. اور جو عورت جس پر الزام لگایا گیا، اس کو سنسار جو کیا گیا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس نے اتنی سچی توبہ کی کہ اللہ تعالیٰ کے وہاں وہ مقربین بندیوں میں سے ہو گئی. اسی لیے بچے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس میں سے بنانا. چوتھے بچے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب اصحاب الاخدود 30ویں پارے میں سورہ بروج اگر یاد ہوگی سب کو، تو اس میں واقعہ ہے کہ جب وہ ایک غلام تھا، وہ بہت ڈیٹیل میں وہ اسٹوری ہے، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. تو اس میں جب دوسرے لوگ ایمان لے آئے تو اس میں سے ایک عورت تھی جس کے کئی بچے تھے، 6 یا 7 بچے تھے. تو وہ بھی ایمان لائی. بادشاہ اس وقت کا بڑا تکبر والا تھا کہ میں فرعون کی طرح تکبر کہ میں سب کا رب ہوں، میرے علاوہ کوئی رب نہیں ہے. تو جب سب نے ایمان لے آئے تو پھر اس نے کیا کیا، ایک بڑا سا تیل کا کڑاہا تیار کرایا اور اس میں کہا کہ دیکھ اگر تو ایمان سے نہیں پھرتی، یعنی مجھے رب نہیں مانتی ہے، تو میں تیرے ایک ایک بچے کو تیری آنکھوں کے سامنے ڈالوں گا کڑائی میں. لیکن وہ ثابت قدم رہی، اس نے کچھ بھی نہیں کہا، اور اس کے آنکھوں کے سامنے اس کے 6 یا 7 بچوں کو ڈالتے ہی گئے، اور وہ بالکل اسی کی آنکھوں کے سامنے اس کے پورے گوشت جل کر ہڈیاں تیرنے لگی. لیکن اس نے صبر کیا. لیکن جب گود میں جو دودھ پیتا بچہ تھا اس کو کھینچ کے ان لوگوں نے ڈالنا چاہا تو پھر ڈر گئی اور کہنے لگی کہ نہیں اس بچے کو نہیں. تو کہیں ماں اپنے ایمان سے نہ پھر جائے، اس لیے بچہ وہاں پر بولا کہ ماں فکر مت کرو اور مجھے بھی ڈال دو، اور تم کو بھی ڈالا جائے تو بھی تم ایمان سے نہیں پھرنا، کیونکہ یہ دنیا جو ہے یہ اس کے بدلے میں جہاں ہم جائیں گے وہاں پر اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بہت ہے. تو یہ چوتھا بچہ تھا. اس طرح اس روایت میں آتا ہے. تو 4 بچے جنہوں نے اپنی اس عمر میں بات کی کہ جب بچے بات نہیں کیا کرتے. تو یہاں پر یہی ہے. اور کیا کیا حکمت اللہ تعالیٰ سکھائیں گے. پہلے تو تعجب ہوا مریم علیہ السلام کو، قالت ربی
انا یکون لی ولد، کہاں سے ہو سکتا ہے مجھے یہ بچہ جبکہ کسی بشر نے مجھے نہیں چھوا. یعنی میں ایسے حجرے میں رہتی تھی کہ سوائے میرے خالو کے کوئی میرے آس پاس بھی نہیں پھڑکتا تھا، تو یہ بچہ کیسے مجھے ہو سکتا ہے. اور تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا یہ کلیئر کرنے کے لیے کیا کہہ رہے ہیں کہ یعنی تم فکر مت کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے گواہی دیتے ہیں. قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اسی طرح اللہ کرتے ہیں کہ جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اور جو چاہے اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں، اور جب وہ ارادہ کرتے ہیں کسی چیز کو پیدا کرنے کا تو محض اس کے لیے کہتے ہیں کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے اس میں کوئی وہ نہیں ہے. یعنی یا اللہ مجھے کس طرح بچہ ہوگا، نہ تو میں شادی شدہ ہوں کہ میرا شوہر ہو، نہ میرا شادی کا ارادہ ہے کہ شوہر ہو جائے، اور نہ میں نعوذ باللہ فاحشہ ہوں. پھر فرشتے نے آپ کو اللہ کی طرف سے جواب دیا کہ اللہ کے لیے یہ بات مشکل نہیں ہے، اللہ کا حکم عظیم ہے، اسے کوئی چیز عاجز نہیں کرتی. اس جگہ یخلقو اور زکریا علیہ السلام والی آیت میں یفعلو فرمایا تاکہ لوگوں کو عیسیٰ علیہ السلام کے مخلوق ہونے میں کچھ شبہ نہ رہے. یعنی وہاں پر کیا ہے کہ یفعلوا ما یشاء، زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کرتے ہیں جو چاہتے ہیں. یہاں پر خاص کیا کہا، یخلقو یعنی پیدا کرتے ہیں جو چاہتے ہیں، تاکہ لوگوں کا جو ڈاؤٹ ہے وہ کلیئر ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی، اور کچھ شبہ نہ رہے، باطل پرستوں کو گنجائش نہ رہے. پھر تاکید فرمائی کہ جب ہم کوئی حکم دیتے ہیں تو لفظ کن کہتے ہیں، پھر فوراً وہ چیز ہو جاتی ہے. ادھر کہا اور ادھر وہ وجود میں آ گیا. جیسے سورہ قمر آیت نمبر 50 میں وما امرنا الا واحدۃ کلمح البصر، یعنی ہمیں صرف ایک بار کہنا کافی ہوتا ہے، پھر پلک جھپکتے میں وہ چیز ہو جاتی ہے. یعنی تم جتنی دیر تم کو پلک جھپکنے میں لگی، اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ کے اذن سے وہ کام جو اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. اور کیا کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کی، اور کیا خوبیاں ہوگی کہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ. اور وہ عیسیٰ علیہ السلام انہیں لکھنا پڑھنا اور دانائی اور تورات اور انجیل سکھائیں گے، اور بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر جائیں گے اور کہیں گے کہ میں تمہارے رب کی طرف سے نشانی لے کر آئے ہوں، وہ یہ کہ تمہارے سامنے مٹی کے صورت بشکل پرندہ بناتا ہوں. یعنی صرف شکل جیسے ڈرائنگ کرتے ہیں یا کوئی مٹی سے کوئی کھلونا جیسے بناتے بچے ویسے بنا دیتے تھے، اور پھر اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ اللہ کے حکم سے سچ مچ کا پرندہ بن کر اڑ جاتا تھا. یعنی میرا کوئی کمال نہیں ہے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے. یعنی تم غلط فہمی میں نہیں رہو کہ میں وہ کرنے والا ہوں، بلکہ یہ معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کیا. جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص معجزات ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو وہ معجزہ دیا جو اس دور کے لوگوں کی مہارت سے مناسبت رکھتا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت شہرا تھا، تو بڑے بڑے ماہر جادوگر موجود تھے. چنانچہ حضرت موسیٰ کو وہ معجزہ ملا جس سے جادوگر بھی حیران رہ گئے، چونکہ وہ جادو کی تمام باریکیوں سے واقف تھے. لہٰذا وہ فوراً سمجھ گئے کہ حضرت موسیٰ کا معجزہ جادو نہیں ہو سکتا، بلکہ اللہ کی خاص عنایت اور مدد ہے، اور آپ یقیناً رسول ہے. چنانچہ وہ بلا توقف ایمان لے آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب و علاج یعنی میڈیکل کا بہت عروج تھا. سارے ہی لوگ یعنی یہ میڈیکل پڑھنے والے، میڈیکل علاج کرنے والے یہ سب تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے زمانے میں ایسا معجزہ ان کو دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے معجزات دیجیے جو ماہرین فن طبیبوں کے بس کی بات نہیں تھی. آپ کو مادر ذات نابینا کو، یعنی جو پیدائشی اندھا ہوتا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ ایسا دیا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ آنکھ پر ہاتھ پھیرتے تھے اور وہ آنکھوں سے دیکھنے والا ہو جاتا تھا. کوئی بڑے سے بڑا ماہر جو اس زمانے کا تھا وہ بھی کبھی کسی قبر میں پڑے ہوئے مردے کو زندہ نہیں کر سکتا تھا. لیکن یہ بھی معجزہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ وہ مردے کے اوپر ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ زندہ ہو جاتا تھا. اس سے معجزے کی صداقت اور اس کو ظاہر کرنے والے کی قدرت کا پتہ چلتا ہے.
اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس ماحول اور زمانے میں ہوئی جس میں فصاحت و بلاغت کا دور تھا، یعنی بہت زیادہ شعر و شاعری والے اور بڑے اپنے آپ کو یعنی بہت پڑھے لکھے اور وہ سمجھتے تھے، یعنی عربی زبان میں بہت زیادہ ایکسپرٹ اپنے آپ کو سمجھتے تھے. تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو معجزہ بنا کر نازل کیا، جس کے مقابلے میں آج تک ایک بھی صورت پیش کرنا ممکن نہیں ہے. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا اور اللہ کی طرف بلایا تو اکثر لوگوں نے آپ کی بات ماننے سے کیا کیا؟ انکار کر دیا. چند پاک باز اور نیک لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا، آپ کی مدد کی اور آپ کے پیغام کو دوسروں تک پہنچایا. کچھ شریر افراد ایسے تھے جنہوں نے آپ کی مخالفت کی، وقت کے حکمران کو غلط اطلاعات پہنچائی، حتیٰ کہ آپ کو شہید کرنے اور سولی دینے کا فیصلہ کر لیا گیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بچا کر اوپر اٹھا لیا، آپ کی شکل و شباہت کسی اور شخص کو دے دی جسے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر سولی پر لٹکا دیا. بہت سے عیسائی بھی اس غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے کہ صلیب پر لٹکایا جانے والا شخص ہی مسیح ہے، لیکن دونوں فریق غلطی پر ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے جیسے ہے نا وہ، تو یہاں پر جو معجزے بتائے گئے کہ کلمہ کن سے پیدا ہونے والے بچے کی یہ صفات اس آیت میں تکمیل بشارت ہے. کتاب سے یہاں بظاہر لکھنا مراد ہے اور حکمت کی تفسیر سورہ بقرہ میں گزر چکی. تورات موسیٰ علیہ السلام پر اور انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر اتری. آپ دونوں کتابوں کے حافظ تھے، یعنی اللہ انہیں یہودیوں کی طرف رسول بنا کر بھیجیں گے. آپ ان سے فرمائیں گے کہ میں فلاں باتیں بتا سکتا ہوں اور اپنے معجزے کی خبر دیں گے. الاکمہ یعنی جسے دن میں تو نظر آتا مگر رات کو نظر نہیں آتا ہو، جیسے ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں سورج کیا بولتے ہیں اس کو، سورج مکھی والے پتہ نہیں کیا بولتے ہیں. یہاں پیدائشی اندھا مراد ہے، یعنی جو پیدا ہی ہوا ہے، کیونکہ معجزے اور چیلنج کے لیے قوی اور مناسب ہے. ابرص کوڑی کو کہتے ہیں. اللہ نے ہر نبی کو اس کے زمانے میں مناسب معجزے دیے، اور اللہ سبحانہ وتعالی اس طرح یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک وہ بھی تھی کہ جو جیسے ہے نا اللہ تعالیٰ سورہ جن میں فرماتے ہیں کہ فلا یظہر علی غیبہ احدا، یعنی ہم جس کو چاہتے ہیں اس کو غیب کی خبریں دیتے ہیں، اپنے معجزات میں سے دیتے ہیں. تو ایک معجزہ یہ جو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے کتنے معجزے ہو گئے. نمبر یہ کہ رسول بنائے کہ میں نشانیاں لائے ہوں تمہارے رب کی طرف سے، اور میں پیدا کرتا ہوں پرندے کو. ایک معجزہ یہ کہ وہ سچ مچ کا پرندہ بن کے اڑ جاتا ہے. دوسرا کیا ہے کہ پیدائشی اندھے کو ٹھیک کر دیتا ہوں، مردے کو زندہ کر دیتا ہوں اللہ کی اذن سے. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ، اور میں تم جو کھاتے ہو، آج کیا اپنے گھر سے کھا کر آئے وہ بھی بتا دیا کرتے تھے، اور کیا کچھ تم نے اسٹور کر کے رکھا ہے اپنے گھروں میں اس کا بھی پتا دے دیتے تھے. اور یہ کس کے اس سے تھے؟ اللہ کے. اسی لیے کہہ رہے ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، کہ بے شک یہ نشانیاں ہیں تمہارے لیے اگر تم ایمان لانے والے ہو. یعنی یہ نہیں ہے کہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف سے اس چیز کو سمجھو، بلکہ کیا ہے یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اس کے وہ ہے. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُم بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. اور یعنی میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں، یہ اللہ کی کتاب ہے، تم شوق سے اس پر عمل کرو. پھر فرمایا میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ کچھ چیزیں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں. سورہ مائدہ میں ہم سورہ انعام میں پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بنی اسرائیل کی سرکشی کی وجہ سے ان پر چربی بھی حرام کر دی تھی. ان پر بعض چیزیں ایسی جو حلال تھی، لیکن چونکہ ان لوگوں نے حرام کی اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر تو یہ بتا رہے کہ میں آیا ہوں وہ چیزیں حلال کرنے کے لیے جو خود ساختہ تم لوگوں نے اپنے اوپر حرام کر لی تھی. معلوم یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تورات کے بعض احکام منسوخ کر دیے تھے. پھر فرمایا ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم، یعنی رب کی عبادت میں ہم سب برابر ہیں، یعنی میں بھی اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، اور تم بھی کیا کرو؟ اللہ ہی کی عبادت کرو، اور یہی راستہ سیدھا ہے.
اور بت پرستی ٹیڑھی راہ معلوم ہوا کہ تمام انبیاء کا دین ایک ہی تھا، کسی نے بھی توحید میں اختلاف نہیں کیا. سب جتنے بھی انبیاء اللہ تعالیٰ نے بھیجے وہ سب کیا دعوت لے کر آئے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. اگر آج کے لوگ کرسچینٹی میں جو ایمان رکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف جب چاہا چلے گئے اور جب چاہا دنیا میں آ جائیں گے، تو ان کو یہ کہنا چاہیے کہ ان کا قول قرآن ان کی اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے کہہ رہے ہیں. جیسے دوسری جگہ کا سورہ مریم میں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. یہاں پر کیا کریں، ان اللہ ربی، بے شک اللہ ہی میرا رب ہے. یعنی نعوذ باللہ میں اللہ نہیں ہوں یا اللہ کا بیٹا نہیں ہوں. ایسا وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ میرے ابا ہے، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کہلوا سکتے تھے نا، لیکن یہ نہیں کہا، بلکہ ان اللہ ربی، میرا رب ہے اللہ تعالیٰ، وربکم، اور تمہارا بھی رب. یعنی پھر کس کی عبادت کرنا ہے، فاعبدوہ، اسی ایک کی عبادت کرنا ہے. اور یہی سیدھا راستہ ہے، یہی درست راستہ ہے. اس سے ہٹ کر جو بھٹک گیا وہ کیا ہوگا، گمراہی میں چلا جائے گا. فلما اخذ عیسیٰ منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون. یعنی جب اللہ کے نبی کو یقین ہو گیا کہ لوگ کفر پر جمے ہوئے ہیں اور کسی صورت سے بھی گمراہی چھوڑنے کا نام نہیں لیتے، تو آپ نے اعلان فرمایا کہ اللہ کی راہ میں کون میری مدد کرے گا، کون میری مدد کے لیے تیار ہے، یعنی کون میری پیروی کرے گا. اس سے بظاہر آپ کی یہ مراد تھی کہ دعوت اسلام میں کون میرا ہاتھ بٹائے گا. پیغمبر اسلام علیہ السلام بھی ہجرت سے پہلے حج کے موسم میں لوگوں سے فرمایا کرتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا شخص ہے جو مجھے اپنے پاس پناہ دے تاکہ میں لوگوں کو اپنے رب کا پیغام پہنچا دوں. قریش مجھے اللہ کا پیغام پہنچانے نہیں دیتے. آخر انصاریوں نے آپ کی دعوت قبول کر لی، یعنی مدینہ والوں نے، اور فرما کر آپ کو پناہ دی اور آپ کی ہر ممکن مدد کی. پھر جب آپ ہجرت کر کے ان کے پاس سے چلے گئے تو انہوں نے آپ کی خوب خاطر و مدارت اور بے حد یعنی آپ کی عزت کی، آپ سے موذیوں کو روکا، اور کسی کو آپ کی طرف ٹیڑھی نگاہ سے دیکھنے کی بھی جرات بھی نہیں ہوتی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر یہودیوں کا ایک گروہ سے ایمان لے آیا تھا، جس سے آپ کو قوت حاصل ہوئی اور جو آپ کا مددگار بنا، اور اس نور کا جو اللہ نے آپ پر اتارا تھا پیروکار بن گیا، باقی کافر ہو گئے. کہتے ہیں حواری دھوبی تھے، آپ نے فرمایا کپڑے کیا دھوتے ہو، میرے پاس آؤ، میں تمہیں یعنی دل دھونا سکھاتا ہوں. یا سفید پوش یا شکاری تھے، لیکن صحیح یہی ہے کہ ہماری مددگاری کو کہتے ہیں. جب جنگ احزاب کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بلایا تو زبیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، پھر بلایا، پھر زبیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، پھر بلایا، پھر زبیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے. تو آپ نے فرمایا ہر نبی کا ایک حواری یعنی خالص دوست، سچا مددگار ہوتا ہے، اور میرے حواری زبیر ہیں. اس کوشچن کو یاد رکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حواری کس صحابی کو کہا تھا، تو کس صحابی کو کہا تھا، زبیر رضی اللہ عنہ کو. اور امت محمدیہ اس سے مراد ہے. اور اس آیت میں یہودیوں کی بدنیتی کا بیان ہے کہ انہوں نے اللہ کے برگزیدہ نبی کو قتل کرنے کا اس کیا، یعنی وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. ابھی لوگوں نے چال چلی کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا تھا، ایمان نہیں لائے تھے، اسلام نہیں لائے تھے، تو اس میں لیکن جن انصاریوں نے ایمان لائے تو ایمان لانے کے ساتھ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ لکھ لیجئے گواہوں میں سے کہ بے شک ہم مسلمان ہیں، اور دعا بھی کر رہے ہیں اے ہمارے رب ہم ایمان لائے جو آپ نے اتارا ہم پر، اور ہم نے پیروی کی رسول کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے مان لیا، جو انجیل آپ نے بھیجی اس کو بھی ہم مانتے ہیں، مان لیتے ہیں. فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ، بس آپ کو گواہوں میں لکھ لیجئے، یعنی آپ لکھ لیجئے کہ ہم نے ان کی بھرپور یعنی مدد کی اور بھرپور اس کے لیے ہم تیار ہیں. اس کے بعد وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اب جن لوگوں کو ایمان نہیں لانا تھا، جو کفر پر اڑے رہے، ڈٹے رہے، ان لوگوں نے کیا کیا کہ ارادہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیں گے، یعنی فوت کر دیں گے. تو ایک چال چلی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی چال کو، چیلنج جو تھا اس کو تبدیل کر دیا حکمت کے ساتھ. اس آیت میں یہودیوں کی بدنیتی کا بیان ہے کہ انہوں نے اللہ کے برگزیدہ نبی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا عزم کر لیا. اس وقت کا بادشاہ بھی کافر تھا. یہودی نے اس کے خوب کان بھرے کہ آپ کی سلطنت میں ایک شخص فتنہ اٹھا رہا ہے،
لوگوں کو آپ کی اطاعت سے روک رہا ہے، انہیں بھڑکا رہا ہے اور گمراہ کر رہا ہے، اور باپ بیٹوں میں پھوٹ ڈال رہا ہے، اور ہے بھی معاذ اللہ حرام کا، یعنی نعوذ باللہ زنا کی اولاد۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو غیرت کرے کہ کیسی تہمت لگا رہے ہیں کہ جن کی صداقت کا اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ یہ ہمارے کلمہ کن سے پیدا کیے گئے، ان کو کیا الزام لگا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ یہ زنا کی اولاد یعنی حرام کی اولاد ہے۔ غرض بادشاہ کو خوب سکھایا پڑھایا، بادشاہ نے حکم صادر کر دیا کہ اس باغی کو ابھی گرفتار کر کے صلیب پر چڑھا دو تاکہ لوگوں کو عبرت ہو۔ چنانچہ سپاہیوں نے آپ کے مکان کا محاصرہ کیا جہاں عیسیٰ علیہ السلام ٹھہرے ہوئے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ اب ہم عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیں گے، یعنی چاروں طرف سے گھیر چکے ہیں تو یہ کہیں بھاگ کر تو جائیں گے نہیں، اور ہم کیا کریں گے، ان کو گرفتار کر لیں گے۔ لیکن اللہ نے اسی گھر سے آپ کو آسمان پر بلا کر ان ظالموں سے نجات بخشی۔ ایک شخص کو جو آپ کے پاس اسی گھر میں تھا آپ کی شکل و شباہت دے دی گئی۔ سپاہی رات میں گھر میں گھس کر تاریکی میں اس شخص کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر گرفتار کر کے لائے، اسے خوب ذلیل کیا اور اس کے سر پر کانٹوں کا تاج رکھا۔ یہ تھی اللہ کی تدبیر کہ اس نے اپنے نبی کو ظالموں سے نجات بخشی اور زندہ ہی آسمان پر اٹھا لیا، جیسا کہ آیت میں کہ انی متوفی کا ورافیو کا، پورا میں زندہ حالت میں لے لوں گا، اٹھا لوں گا، بلند کر لوں گا، الیہ میری طرف، اور پاک کر دوں گا اس سے جو الزامات یہ لوگ لگا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا اور ایک اور شخص کو جو ان کے حواریوں میں سے تھا اس کی شکل بنا دی عیسیٰ علیہ السلام کی، اور ان لوگوں نے کیا سمجھا کہ یہی عیسیٰ علیہ السلام میں ذلت کا تاج پہنانے کے لیے کیا کیا، کانٹوں کا۔ آج بھی دیکھو ان لوگ جو مجسمہ بناتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا تو باقاعدہ کانٹوں کا تاج ان کے سر پر رکھا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیز ان کے اس میں آج بھی اس چیز کی تصدیق ہے کہ ہاں یہ ایسا واقعہ ہوا تھا۔ اللہ کی یہ تدبیر کہ اس نے اپنے نبی کو ظالموں سے نجات بخشی اور آسمان پر اٹھا لیا اور انہیں ان کی گمراہی میں حیران و پریشان چھوڑ دیا۔ ان کا یہ گمان تھا کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن حقیقت میں ناکام و نامراد ہوئے۔ اللہ نے انہیں سنگ دل اور حق کا مخالف بنایا۔ حق کی مخالفت ان میں ہمیشہ رہے گی اور ان پر ایسی ذلت ڈال دی جو قیامت تک ان کا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہماری تدبیر کیسی بہتر رہی، غرض ان کی تمام تدبیریں خاک میں مل کر رہی۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک من الذین کفروا، اور انی متوفیک ورافعک، یہاں وفات سے مراد نیند مراد ہے۔ فرمائے وہو الذی یتوفاکم باللیل، جیسے رات کے وقت کیا ہوتے ہیں، ہم ایک طرح سے مردہ حالت میں ہوتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ہم کو صبح زندگی دیتے ہیں۔ تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے موت تو نہیں دی لیکن پورا کا پورا زندہ حالت میں ان کو اوپر اٹھا لیا۔ اور سورہ زمر میں آیت نمبر 42 میں اللہ یتوفی الانفس، اللہ موت کے وقت لوگوں کی جانیں کھینچ لیتے ہیں، اور جن کی موت کا وقت نہیں آتا سوتے وقت ان کی بھی اللہ کے رسول جب پیدا ہوتے بیدار ہوتے تو فرماتے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، کیونکہ نیند جو ہے موت کی چھوٹی بہن ہے۔ سونا جاگنا ایک طرح کا مرنا جینا ہے، اور سورہ نساء میں بھی 156 سے 159 میں وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم علیہ السلام پر بڑا الزام باندھنے کی وجہ سے، اور ان کی آیات اس بات کی وجہ سے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے رسول تھے قتل کر ڈالا، حالانکہ نہ انہوں نے آپ کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا، لیکن آپ کی شبیہ نے انہیں شبے میں ڈال دیا۔ بلا شبہ جو آپ کے بارے میں مختلف ہے وہ آپ کی جانب سے بڑے شک میں ہیں، ان کے پاس آپ کے بارے میں کوئی قطعی دلیل نہیں ہے۔ ہاں ان کی خیال ہے، انہوں نے آپ کو یقین سے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے آپ کو اپنے پاس اٹھا لیا، اور اللہ سب پر غالب اور بڑی حکمت والے ہیں۔ اور اہل کتاب آپ کی وفات سے پہلے آپ پر ایمان لائیں گے قبل موتہ، یعنی جب آپ دنیا میں آسمان سے اتر کر تشریف لائیں گے اس وقت تمام اہل کتاب آپ پر ایمان لائیں گے۔ آپ قیامت کے قریب اتریں گے، جزیہ قبول نہیں فرمائیں گے، بس اسلام ہی قبول کریں گے۔ تطہیر یعنی جب آپ آسمان پر اٹھا لیے گئے تو کافروں کی دستبرداریوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ثم الی مرجعکم فاحکم بینہم فاما الذین کفروا فاعذبہم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرۃ وما لہم من ناصرین، یعنی
اللہ تعالیٰ کیا کریں گے کہ پھر فرمائے کہ آپ کے ماننے والے قیامت تک تمام کافروں پر غالب رہیں گے. یہی ہوا بھی، جب آپ آسمان پر اٹھا لیے گئے تو آپ کے ماننے والے کئی گروہ میں بٹ گئے. بعض نے تو آپ کو اللہ کا بندہ، اس کا رسول اور مریم علیہ السلام کا بیٹا مانا، یا بعض نے اللہ کا بیٹا اور بعض نے اللہ مان لیا، اور بعض نے 3 معبودوں میں سے ایک معبود بتایا. اللہ نے قرآن میں اختلاف بیان فرما کر تردید کر دی. غرض 300 برس تک ان میں یہی اختلاف رہا. آخر یونان کے شاہ قسطنطنیہ نے مسیحی دین میں رد و بدل کیا. بعض کے نزدیک تو وہ عیسائی ہو گیا تھا، اور بعض کے نزدیک دین بگاڑنے کے لیے اس نے عیسائیت کا لبادہ اوڑھ لیا تھا، اور بعض کے نزدیک جہالت سے عیسائی ہو گیا تھا. غرض دین میں رد و بدل اسی نے کیا، اسی نے کم و بیشی کی، اور اسی نے قوانین وضع کر کے ان کا نام امانت کبریٰ رکھا، جو حقیقت میں خیانت عظمیٰ ہے. اسی کے زمانے میں سور کا گوشت حلال ہوا، مشرق کو قبلہ بنایا گیا، جگہ جگہ عبادت خانے بنائے گئے جن میں تصویریں رکھی گئی، اور کسی گناہ کی وجہ سے 10 روزے بڑھائے گئے. اب یہ دین مسیحی نہ رہا بلکہ قسطنطنین کا دین بن گیا. اس نے 12,000 سے زیادہ گرجے بنوائے اور اپنے نام سے ایک شہر بسایا. ملکیہ جماعت نے قسطنطین کا دین قبول کر لیا. یہ یہودیوں پر غالب آئے کیونکہ یہ اب بھی یہودیوں کی بنسبت حق سے قریب تھے، اگرچہ سبھی کافر تھے. پھر جب اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمائے تو جو آپ پر ایمان لائے وہ اللہ پر، نبیوں پر، کتابوں پر اور فرشتوں پر، غرض سب پر حق کے ساتھ ایمان لائے. اسی وجہ سے امت محمدیہ ہر نبی کی تابع دار ہے، کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور آپ نے ان سے تمام انبیاء کی تصدیق کی. تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، پھر جو کفر کریں گے یعنی نہیں مانیں گے دین اسلام کو، تو ہم کیا کریں گے؟ ان کو دنیا میں بھی سخت سے سخت عذاب دیں گے، ذلت اور رسوائی کا، اور قیامت کے دن ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور رہے وہ لوگ جیسے حواریوں نے ایمان لے آئے تھے عیسیٰ علیہ السلام پر، تو رہے وہ لوگ جو ایمان لائے تھے یعنی اللہ پر اور نیک عمل کرتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کو اپنی طرف وہ کر لیا. وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو ہم پورا بدلہ دیں گے. یعنی کوئی اس کی وجہ سے جان سے مار دیا گیا، کوئی شہید کر دیا گیا، کوئی قتل کر دیا گیا، یا کوئی ستایا گیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں، تو ایسا نہیں ہے کہ ان کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع کریں گے، بلکہ پورا ان کا اجر دیں گے. واللہ یحب الظالمین واللہ لا یحب الظالمین، اور اللہ ظالموں کو یعنی جو ان کے اوپر ایمان لانے والوں کے اوپر ظلم کرے گا اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بات کو وہ نہیں مانے گا، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ دنیا میں فتح ان کے لیے فتح کا قدم چومے گی جو ایمان لائے، اور جو یعنی ان کو نہیں وہ کرتے، نہیں مانتے اور ان کے ساتھ وہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کی مدد نہیں کرتے اور ظالموں کو پسند بھی نہیں کرتے. ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ آیتیں ہیں ہم تلاوت کرتے ہیں اس کی آپ کی طرف. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ موجود نہیں تھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب وہ زکریا علیہ السلام کے کفالت کے لیے جھگڑ رہے تھے تب بھی آپ موجود نہیں تھے. ذالک من انباء الغیب، یہ خبریں ہیں غیب کی جو ہم آپ کی طرف وہ وہی کرتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو قرآن میں ذکر کیا جا رہا ہے یہ ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں آپ کو، یعنی فرشتے جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ پر یہ آیتیں اتاری جا رہی ہے جو ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا، جو نصیحت ہے اور جو حکمت والی باتیں ہیں. اب یہ ساری باتیں کتنی حکمت کی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے معجزے دیے. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ہو بہو آدم علیہ السلام کی ہے، جسے مٹی سے پیدا کر کے کہہ دیا تھا کہ ہو جا وہ ہو گیا. اسی طرح آپ کی پیدائش اہل ایمان کے لیے ایک عظیم الشان نشانی ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ قرب قیامت تشریف لائیں گے اور زمین پر دین اسلام کا بول بالا کریں گے، صلیب توڑ دیں گے اور جزیہ قبول نہیں کریں گے بلکہ کفار سے جہاد کریں گے. اگر وہ مسلمان ہو جائے
تو ٹھیک بسرمت دیگر انہیں یعنی ان کو نیست و نابود کر دیا جائے گا. لہذا ارشادات نبویہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھوں بکثرت یہود و نصارہ قتل ہوں گے. آپ کے جہاد و تبلیغ سے زمین پر وسیع اور اس فساد کے بعد امن و امان قائم ہو جائے گا. آپ اپنی طبعی عمر پوری کریں گے اور اس کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی. آپ کے نزول کا اشارہ یہ اللہ تعالیٰ کی فرمان کی طرف ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الیہ ومطہرک من الذین کفروا. جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے پورا لینے والا ہوں اور تجھے اپنی جانب اٹھانے والا ہوں, تجھے کافروں سے پاک کرنے والا ہوں. مفسرین کرام کے اس آیت کے مطابق کہ یعنی رافعک الیہ میں تجھے اپنی طرف اٹھانے والوں کے معنی متقدم ہے, اور متوفی کا تجھے فوت کرنے والوں کے معنی متأخر ہے, یعنی ابھی ان کو فوت کرنا باقی ہے. اٹھا تو لیا گیا لیکن یہ بھی ساتھ خوشخبری یہ بھی خبر دے دی گئی کہ ایک دن آئے گا کہ جب آپ اپنی طبعی موت سے فوت ہوں گے. یعنی پہلے آپ کو آسمان پر اٹھا لیا جائے گا, پھر آپ قیامت کے قریب تشریف لائیں گے اور اپنی عمر جو اللہ تعالیٰ نے ان کی رکھی ہے وہ پوری کریں گے اور اس کے بعد فوت ہوں گے. یہود کے ہاتھوں آپ شہید نہیں ہوں گے بلکہ آپ کو طبعی موت آئے گی. حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قدرت نامک سے کلمہ کن کہہ کر پیدا فرمایا. آپ کی اس معجزانہ ولادت کی وجہ سے عیسائیوں میں مختلف باطل عقائد و نظریات رواج پا گئے. کچھ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو بذات خود الہ قرار دے دیا, کچھ نے آپ کی والدہ ماجدہ کو ملا کر 3 معبودوں کا عقیدہ اپنا لیا جسے وہ اقانیم ثلاثہ کہتے ہیں. حضرت عیسیٰ کے قصے سے ان باطل عقائد کا رد ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ کی الوہیت کے قائلین یعنی سورہ مائدہ میں ہم اس کی ڈیٹیل پڑھیں گے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ذالک یعنی الحق من ربک, یہ ساری باتیں جو پڑھ کر سنا رہے ہیں ہم یہ حق ہے اللہ کے تمہارے رب کی طرف سے. فلا تکن من الممترین, یعنی آپ شک کرنے والوں میں سے نہیں ہو جاؤ. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شک کرنے والوں میں سے تھے بھی نہیں, لیکن چونکہ امت جو قرآن پڑھتی رہے گی قیامت تک, ان سب کو ایک سبق دیا جا رہا ہے کہ کہیں تم شک میں نہیں پڑ جانا کہ یہ جو بتایا جا رہا ہے پتہ نہیں, بلکہ ہمارا ایمان ہی نہیں اگر ہم کوئی ایک بات کی بھی تصدیق کو جھٹلاتے ہیں نعوذ باللہ کہ یہ تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کتنے لوگوں نے اس چیز کو یہی سمجھا نا کہ یہ محض قصے کہانیاں ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر یہی چیز بتا رہے ہیں کہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے, اور ہم سب قرآن کے پڑھنے والے بھی اس کے مخاطب ہیں, یعنی ہم سے بھی یہ چیز کہا جا رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو. ایسا نہیں تھا کہ آپ شک کر رہے تھے, ہم کو کہا جا رہا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی بچہ جب زیادہ شرارت کرتا ہے تو آپ اس کو سمجھانے کے لیے اس کے بڑے بھائی یا بہن کو سمجھاتے ہیں کہ تم کو مار پڑے گی یا تم کو سزا دی جائے گی. اب وہ چھوٹا جو ہوتا ہے وہ کیا ہے, ڈر جاتا ہے کہ اگر بڑے بھائی کو مار پڑے گی تو مجھے بھی مار پڑ سکتی ہے, اور وہ الرٹ ہو جاتا ہے. تو یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نعوذ باللہ کبھی بھی ایسا نہیں تھا کہ کسی چیز کو اللہ کے کلام میں یا کسی بات میں شک کرنے والے تھے, لیکن ہم کو دراصل سکھایا جا رہا ہے کہ تم بھی کبھی شک نہیں کرنا کہ یہ نعوذ باللہ اللہ کا کلام نہیں ہے, اور یہ جیسے کفار و مشرکین نے کہ یہ اساطیر الاولین پہلے کے قصے کہانیاں کی کتاب ہے. تو ایسا نہیں ہے. حق کا اصل سورس کیا ہے, اللہ کی ذات. تو حق معلوم کرنے کے لیے کسی اور کی طرف رجوع مت کرو, کیونکہ بہت سے لوگوں کی باتوں میں آؤ گے تو وہ سیدھا راستہ بھی بھٹکا دیں گے اور گمراہ بھی کر سکتے ہیں. لہٰذا کتاب کو پڑھو جو کہ اللہ کا کلام ہے, خود اس کتاب کو سمجھو تاکہ جو شک ہے بھی ہے, اگر دل میں کوئی ڈاؤٹ ہے تو اس کو بھی کلیئر ہو کتاب کے ذریعے. دوسرا معنی, آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اکثر شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے, دین کے بارے میں, رسول کے بارے میں, کتاب کے بارے میں, سنت پر عمل کرنے کے بارے میں. تو ان سب کی حقیقت جاننے کے لیے دعوت دی جا رہی ہے کس کی طرف, قرآن کی طرف, کہ قرآن کی طرف آ جاؤ, قرآن کی حق بات کو سن لو, سمجھ لو اور اس کو فالو کرو, اور اپنا شک دور کرو کہ تم جو شک میں ہو کہ پتہ نہیں یہ جو ہم کو کہا جا رہا ہے یہ صحیح ہے یا غلط ہے, تو تم خود پڑھ کے دیکھو نا. اگر واقعی ہے اللہ کی کتاب کی طرف سے بات ہے جو کہی جا رہی ہے, یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے کہی جا رہی ہے, تو حق ہے, سچ ہے, اس کو آنکھ بند کر ماننا ہے. لیکن جو
چند جھوٹے اصل میں مشکل کیا ہوگی کہ آج کے دور میں کچھ ایسے جھوٹے اور علماء سو بھی پیدا ہو گئے کہ جن لوگوں نے کیا کیا کہ ہر بات کو حدیث میں آیا ہے، قرآن میں آیا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر کوئی جان بوجھ کر کوئی ایسی بات میری طرف منسوخ کرے جو میں نے نہیں کہی ہے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ کسی کو کوئی بھی بات کو بڑے یعنی دعوے سے یہ کہنا کہ یہ قرآن میں آیا اور یہ حدیث میں آیا ہے بغیر تحقیق کے، تو یہ زبردست اللہ کے ہاں پکڑ ہونے والی ہے۔ اس سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول تو وہ چیز قبول نہیں کرنا ہے، اس کو ریجیکٹ کرنا ہے، وہ مردود ہے جو میری طرف سے نہیں آئی ہے اور اپنی مرضی سے جن لوگوں نے بنا لیا ہے یا گھڑ لیا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی اللہ کے رسول کی طرف اس بات کو منسوخ کرتا ہے تو یاد رکھو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ اللہم ارنا حقیقت الاشیاء کمیا، اللہم ارنا الحق الحق وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ تعالیٰ جو حق ہے اس حق کو ہی ہم کو اتباع کرنے کی توفیق دے، اور جو باطل ہے اس باطل کو ہم کو باطل ہی یعنی غلطی ہم کو ثابت کرنے کی اللہ توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو اہدنا الصراط المستقیم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف جما کر رکھے۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی دینک، اللہم ثبت اقدامنا للایمان، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔